بسم اللہ الرحمن الرحیم لگی، کیونکہ بہت سے جو پرانے کرکٹرز ہیں، جو سابقہ ٹیسٹ کرکٹرز ہیں پاکستان کے، ان سب کا کہنا یہی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا جو سکیجول ہے، جو طریقہ کار ہے سلیکشن کا، اس کو بدلنا ضروری ہے۔ صرف چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، سسٹم کو اوورال تبدیل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے جو مضبوط امیدوار T20 شاہین شاہ افریدی اب سب سے موزوں امیدوار ہیں اور سب سے مضبوط امیدوار ہیں کیپٹنسی کے لیے پاکستانی T20 ورلڈ کپ کی ٹیم کے، اور اوورال بھی T20 کی جو ٹیم بنے گی اس کو اب شاہین شاہ افریدی ہی دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شان مسعود صاحب ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اوورال جو ہماری ون ڈے کی کرکٹ ٹیم ہے اس کا صحرا کس کے سر سجے گا، اس کی کپتانی کا صحرا کس کے سر سجے گا، اور آنے والے ٹائم میں ہمارا سلیکٹر کون ہوگا، اور چیزوں کا آپ کہہ لیں کہ بہترین طریقے سے ریگولرائز دوبارہ سے کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یا ان چیزوں کو چینج کیا جائے گا، اس سسٹم کو چینج کیا جائے گا، اس سلیکشن سسٹم کو چینج کیا جائے گا۔ آفٹر آل کیونکہ اس سسٹم سے نکل کر جو لوگ سامنے آ رہے ہیں وہ بہتر پرفارم نہیں کر پا رہے۔ اب بات کریں گے تھوڑا سا سیاسی حوالے سے، پاکستان میں جو سیاسی حالات بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کا ماحول ہے، ہر کسی کی کوشش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کینڈیڈیٹس کو اپنے ساتھ جوڑ لے، اپنی پارٹی پوزیشن کو بہتر کرے، تمام صوبوں میں جو بہتر طریقے سے آپ کہہ لیں کہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے گا، اپنے ساتھ لوگوں کو ملائے گا، بہتر سسٹم بنائے گا، بہتر طریقے سے ویل ایکوائر ہو کے میدان میں جائے گا، وہی الیکشن نکال سکتا ہے، وہی کامیاب ہوگا۔ تمام سیاسی جماعتوں کی فرداً اگر بات کریں تو اس وقت جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں فیورٹ سیاسی جماعت ہے لوگوں کی اور انویسٹرز کی شمولیت کے حوالے سے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف کی واپسی کے بعد سے یہ عمل بہت تیزی سے جاری ہے۔ اب سوال یہاں پر مریم نواز صاحبہ، یہ تینوں اس وقت بلوچستان میں موجود ہیں اور لوگوں کو دھڑا دھڑ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا کہ ان لوگوں کی سیاست کیسی ہے، ان لوگوں کی عوام میں خدمت کیسی ہے، ان لوگوں نے کیسا پرفارم کیا ہے۔ نہیں، اگر بڑے ناموں کی بات کی جائے تو باپ پارٹی کے بڑے نام چھوڑ کر باپ پارٹی کو یا تو مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں، اور یا پھر انہوں نے مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک الائنس بنا لیا ہے۔ جام کمال کی بات کریں، سلیم کھوسا کی بات کریں، رباب بلیدی کی بات کریں، نور محمد دمڑ کی بات کریں، یا سردار مسعود کی بات کریں، اس طرح کے بہت بڑے نام بلوچستان کے مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں، اور اگلی حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ نون اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے، بلوچستان میں بھی اور مرکز میں بھی، کیونکہ جتنے زیادہ نمبر آف ووٹس، نمبر آف قومی اسمبلی کے امیدواران یا قومی اسمبلی کے ممبران زیادہ ہوں گے مرکز میں، ان کے لیے حکومت بنانا اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ بات کریں تو یہاں پہ PTI کے دو بڑے نام، ایک سابق رکن قومی اسمبلی خان محمد جمالی صاحب بلوچستان سے مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ عاطف سنجرانی بھی مرکزی رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، بلکہ مرکزی رہنما تھے، وہ بھی مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے کچھ سابق سینیٹرز نون لیگ کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی تنقید کی سیاست کر رہی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون سندھ میں بھی انٹر ہو گئی ہے، سندھ میں جا کر انہوں نے MQM کے ساتھ اتحاد کیا ہے۔ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون فنکشنل کے ساتھ بھی ان کے معاملات طے پا جائیں گے، GDA کے ساتھ بھی ان کے معاملات طے پا جائیں گے۔ نواز شریف چاروں طرف سے لوگوں کو ایکوائر کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ملا رہے ہیں، اور ایک بہترین سیاسی حکمت عملی کو لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ سیاسی حکمت عملی اخلاقی طور پر بھی اتنی ہی صحیح ہے؟ کیونکہ جب باپ پارٹی کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے سینٹ الیکشن میں امیدوار کو ووٹ دیے تھے، تو یہی مسلم لیگ نون تھی جنہوں نے پیپلز پارٹی پر یہ الزام لگایا اور ان کو آڑے ہاتھوں لیا کہ آپ ایڈ یہ کروں گا کہ نواز شریف صاحب کو جس طرح عدالتوں سے ریلیف مل رہا تھا، وہی ریلیف اب انہیں سیاسی میدان میں بھی ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ پاکستان میں جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ تو تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سونے کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول کی پرائز بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو سننے میں آ رہا تھا کہ 15 نومبر سے پیٹرول کی پرائز کم ہو جائے گی، مزید پیٹرول سستا ہوگا۔ ایک سابق وفاقی وزیر مصدق ملک نون لیگ سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے بیان بھی دیا تھا کہ الیکشن سے پہلے پیٹرول مزید سستا ہوگا، تو ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، پیٹرول مزید مہنگا ہونے کے امکانات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سونے کی قیمت میں بھی کوئی خاطر خواہ نہ ٹھہراؤ آ رہا ہے، اور نہ ہی قیمت میں کمی ہو رہی ہے، بلکہ قیمت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس صورتحال کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ معاشی حوالے سے پاکستان کس طرف کھڑا ہے، اور نئی آنے والی حکومت جس کی بھی ہوگی وہ پاکستان کو مضبوط معاشی نظام دینے، مضبوط معاشی سسٹم دینے میں کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے۔
اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ عاشر تنویر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.